نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة سلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے دروس چل رہے ہیں اور اس سلسلے میں 3 تاریخی واقعات جو مسلسل 3 آیات میں آیت نمبر 258، 59 اور 60، جس میں پروردگار عالم جل جلالہ امن والوں کی توحید اور اس قدرت اور پھر مرنے کے بعد زندہ فرمانے، دوبارہ زندگی کا ثبوت، چونکہ توحید اسلامی عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ نبیوں اور رسولوں پر ایمان اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پر ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، کتابوں پر ایمان اس لیے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو اللہ کی قدرت قیامت میں وہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، اٹھائے گا، اور وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کے دلائل بھی موجود ہیں، اور مرنے کے بعد زندگی کا بیان بھی موجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو ایک آیت مقدسہ پہ گفتگو ہو چکی ہے جو حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ تھا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا ماہو آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ایک بستی سے گزرا ذرا حالے کہ وہ اپنے چھتوں کے بل گر چکی تھی۔ مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام ہیں کہ بیت المقدس پہنچے، جب کہ بیت المقدس کو بخت نصر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس بربادی کے عالم میں آپ نے اس بستی کو دیکھا تو کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیوں کر زندہ فرمائے گا اس کو اس کے مرنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو پروردگار عالم نے انہیں 100 سال کے لیے موت عطا فرما دی۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اور پوچھا، فرمایا تم کتنی دیر ٹھہرے؟ قال لبثت یوما بعد یوم، تو کہنے لگے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ مفسرین نے بیان کیا کہ جب موت طاری ہوئی تھی تو صبح کا وقت تھا، جب پروردگار عالم نے دوبارہ زندہ فرمایا اٹھایا تو شام تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہی دن ہے تو دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، اور اگر دوسرا دن ہے تو 1 دن۔ تو کہا، جب پوچھا کتنے ٹھہرے ہو تو قال لبثت یوما و بعد یوم، کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ قال فرمایا بل لبثت مئۃ عام، کہ تم 100 سال ٹھہرے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور اپنے مشروب پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو جو باسی نہیں ہوئے۔
فریج کے بغیر 100 سال پڑے رہے، کھانا اور پانی، مگر باسی نہیں ہوئے، حالانکہ کھانا تو چند گھنٹے کے بعد بدبو چھوڑ دیتا ہے، مگر نبی کے پاس تھے۔ اللہ اکبر۔ وانظر الی حمارک، اور فرمایا ان کا جو گدھا تھا، فرمایا اس کی طرف دیکھو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس لیے تاکہ تمہیں ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام، اب اس گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، پس جب یہ حقیقت آپ کے لیے ظاہر ہوئی تو قال، کہا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جان گیا ہوں، خوب جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی توحید، اس کی قدرت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ثبوت۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یاد کیجیے محبوب علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، ارشاد ہوا کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے، یقین تو ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے نا کہ نمرود کے ساتھ مناظرے اور مکالمے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، اور یہاں آپ اطمینان قلب، فرمایا یقین تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن اس لیے سوال کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، عین الیقین کے لیے۔ تو پروردگار عالم نے قال، اب ارشاد ہوا، خذ اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو، فصرهن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، مانوس کر لو، انہوں نے سر پالو، ثم جعل كل جبل منهن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ٹکڑا ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، ثم ادعوهن، پھر انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، ہمارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو سوال کیا تھا کہ اے مولا تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہیں کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ آپ کو یقین نہیں، اس لیے پوچھا اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین تو ہے، کیوں نہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے۔ تو پھر پروردگار عالم نے صفا، پھر دیکھو 4 پرندے لے لو، ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، مکس کرو، اور پہاڑوں پہ ایک ایک ٹکڑا رکھ کے آ جاؤ، پھر انہیں بلاؤ، ثم ادعوهن، پھر انہیں بلاؤ، کنہیں بلاؤ، پکارو، جو ذبح ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کا قیمہ بنایا جا چکا ہے، اور وہ مکس قیمہ پہاڑوں پہ رکھا جا چکا ہے، یاتینک سعیا، تو وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے، اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ مولا تو مجھے دکھا، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو فرمایا اے خلیل علی نبینا علیہ السلام، 4 پرندے لے لو۔ پرندے کون لیں؟ تم
ان کو اپنے ساتھ ہلاؤ تم، ذبح کرو تم، کا قیمہ بناؤ تم، انہیں پہاڑوں پہ رکھ دو تم، انہیں پکارو تم. سارے کام جناب خلیل اللہ علیہ نبی یعنی اللہ دکھانے لگا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، لیکن سارے کام نبی سے کرائے. تو عقیدہ یہ ملا کہ نبی پروردگار عالم کا نمائندہ ہوتا ہے. جب پروردگار عالم کوئی کام کرتا ہے تو اپنے بندوں سے بھی کرواتا ہے. نبی کا کرنا اللہ کا کرنا. اور پھر اس سے مفسرین نے اور بالخصوص صوفیہ نے ایک فائدہ یہ اٹھایا کہ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 پرندے لیے وہ کون سے تھے اور اس میں حکمت کیا تھی. چنانچہ علامہ ساوی تفسیر ساوی حاشیہ علی الجلالین، حاشیہ علامہ ساوی علی تفسیر الجلالین، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پرندے 4 پرندے لیے. ایک طاؤس تھا مور، ایک نسر چیل، ایک غراب تھا کوا، اور ایک دیگ تھا مرغ. یہ 4 پرندے لینے میں حکمت کیا تھی؟ ماذا الحکمت فی اختیار هذه الطیور الاربع شبہها بالانسان. ان 4 پرندوں کے اختیار کرنے میں حکمت یہ تھی کہ ان 4 پرندوں کو ایک اعتبار سے انسانوں کے ساتھ مشابہت ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا فإن فی الطاؤس الخیلاء والعجب، مور میں خود پسندی اور عجب ہے. کیا ہے؟ عجب ہے، خود پسندی ہے. وہ جب اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے نا تو خود ہی ناچتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پاؤں کو جب دیکھتا ہے، پاؤں پہ نظر پڑتی ہے تو اس کا وہ سارا ناز نخرا مٹ جاتا ہے، مگر اس کو اپنے خوبصورتی پہ، حسن پہ اتنا ناز ہے کہ خود ہی پہلا پن ہے، اس میں عجب ہے، خود پسندی ہے. اور پھر نثر اور چیل میں شہوت الاکل و شرب، کھانے پینے کی خواہش ہے. دور دور کہیں پتہ چل جائے مردار بھی ہے تو وہاں پہنچ جاتی ہے. اور پھر غراب اور کوے میں حرص ہے، لالچ ہے. اور پھر دیگ اور مرغ میں شہوت النکاح، شہوت نکاح ہے، نکاح کی خواہش ہے. یہ صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں نا، یہ پیکر اخلاق ہوتے ہیں اور پیکر شرم و حیا ہوتے ہیں. مرغوں میں، ایک جانور میں نکاح کہاں ہوتا ہے، لیکن شرم و حیا کے تقاضوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اور پیکر اخلاق ہوتے ہوئے یہ لفظ بولا کہ ان میں اس چیز کی خواہش ہے. اور فرمایا وذالک کلہ فی الانسان، یہ خصلتیں جو ہیں نا یہ ساری انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. انسانوں میں بھی ایسے انسان ہیں جن میں یہ خصلت پائی جاتی. جیسے مور میں عجب ہے، انسانوں میں بھی خود پسندی ہے. ہم چما دیگر نیست، جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں. اور جس طرح چیل میں کھانے پینے کی خواہش ہے، اسی طرح کچھ بندے بھی وہ ہیں کہ کھانا ہونا چاہیے، جہاں بھی ملے چلے جاتے ہیں. اور جس طرح غراب میں، کوے میں لالچ ہے، حرص ہے، انسانوں میں بھی یہ خصلت موجود ہے. اور جس طرح دیگ میں، مرغ میں شہوت نکاح ہے، نکاح کی خواہش ہے، انسانوں میں بھی ایسے ہیں جن میں اس کی شہوت اور کثرت موجود ہے. تو فرمایا یہ 4 پرندے لینے میں حکمت یہ تھی کہ ان میں یہ 4 خصلتیں ہیں جو کہ انسانوں میں بھی ہیں. تو حضرت جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو مشاہدہ کرانے کے لیے، کیف رب ارنی کیف تحیی الموتى، اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے، جلوہ دکھانے کے لیے کیا فرمایا کہ ان پرندوں کو لو، ذبح کرو
ان کا قیمہ بناؤ، پہاڑوں پہ رکھو، پھر بلاؤ تو دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندے اختیار کرنے میں حکمت یہ تھی کہ مشاہدہ جب ہوگا اللہ کی قدرت کے جلوے اور اس کے مشاہدوں میں انوار و تجلیات کے مشاہدات جب نصیب ہوں گے جب ان 4 خصلتوں کو ذبح کیا جائے گا، عجب کو، خود پسندی کو، تکبر و غرور کو، اور کھانے پینے کی خواہشات کو، اور حرص و لالچ کو، اور یہ جو بری خواہش ہے، ان خواہشات کو جب فنا کرو گے تو پھر مشاہدہ ملے گا۔ سبق کیا ملا؟ کہ یہ جو خواہشات ہیں، بری خصلتیں ہیں، ان کو مٹاؤ گے، ان خواہشات کو فنا کرو گے، اپنی مرضی کو فنا کرو گے، اپنی خواہشات کو فنا کرو گے، یہ بری خصلتوں کو چھوڑو گے اور ان خواہشات کو فنا کرو گے تو پھر مشاہدہ ملے گا، پھر انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوگا، اس کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ماہ مقدس رمضان المبارک بھی یہی سبق دے رہا ہے، یہی ٹریننگ ہے، یہی تربیت ہے لعلکم تتقون، کہ اپنی مرضی کو مالک کی مرضی میں فنا کر دو۔ جب تم اپنی مرضی کو مالک کی مرضی میں فنا کر دو گے تو پھر تقویٰ ملے گا، پھر مشاہدہ ملے گا۔ پروردگار عالم اس ماہ مقدس کی تربیت اور اس ٹریننگ کو کما حق ہو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آئندہ 11 سال کے جو 11 ماہ ہیں، جو سال کے 1 ماہ کی یہ ٹریننگ ایسی تکمیل پائے کہ سال کے جو 11 ماہ ہیں ان میں بھی یہ تسلسل جاری رہے۔ پروردگار عالم توفیق خیر نصیب فرمائے، اور بالخصوص دعا کیجئے اس ماہ مقدس کی عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں سے وافر حصہ نصیب فرمائے، اور مغفرت و بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے نصیب فرمائے، اور اس کی برکتوں سے کورونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔